قال فضلت علی الانبیاء بست، حضور فرمایا مجھے 6 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو بھی نہیں دی گئی، وہ صرف مجھے دی گئی۔ اب سن لیجئے، یہ پوری حدیث ہی سن لیجئے، بڑی بابرکت حدیث ہے۔ فرمایا اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے۔ کیا مطلب؟ کہ میرے الفاظ تھوڑے ہوتے ہیں لیکن معانی کے سمندر بہا دیتا ہوں، مختصر الفاظ لیکن معانی بہت زیادہ۔ آج لوگ 2 گھنٹے گفتگو کرتے ہیں، تقریر کرتے ہیں اور بات پلے نہیں پڑتی، لیکن میرے آقا 2 لفظ بولتے تھے اور لوگوں کے ذہنوں کے اندر اور لوگوں کے سینوں کے اندر نور ایمان داخل کر دیتے تھے۔ جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا، جو نکتہ بروں سے کھل نہ سکا، وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں۔ تو حضور چند اشاروں کے اندر بات جو ہے وہ واضح کر دیتے۔ تو فرمایا کہ جوامع الکلم مجھے عطا کیے گئے۔ دوسرا فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رعب کے ذریعے میرے دشمن پہ میری مدد کی ہے۔ میں 1 ماہ کی مسافت پہ ہوتا ہوں کہ میرے دشمن میں میرا رعب ڈال دیا جاتا ہے اور وہ میری وجہ سے کانپنے لگ جاتا ہے۔ وہ واقعہ کتنا معروف ہے، آقا کریم اسلام ایک جنگ کے موقع پہ کسی جگہ پہ تلوار حمائل کر کے آرام فرما رہے تھے کہ ایک کافر آیا، حضور کی تلوار کھینچ کے کہنے لگا حضور کو بیدار کر کے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو مجھ سے اب کون بچا سکتا ہے؟ اس نے تلوار تانی ہوئی ہے، کون بچا سکتا ہے؟ تو حضور فرمایا میرا اللہ مجھے بچائے گا۔ بس جب یہ گرج دار اور یہ ہیبت والی آواز جب نکلی تو وہ کانپنے لگ گیا اور تلوار اس کے ہاتھوں سے گر گئی، اور حضور نے پھر وہ تلوار پکڑی اور فرمایا اب تو بتا میرے ہاتھوں سے تجھے کون بچائے گا؟ تو اس نے کہا کہ آپ بڑے کریم ہیں، بڑے مہربان ہیں، میں تو یہی کہوں گا کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے۔ تو حضور نے اسے معاف فرما دیا۔ جب حضور نے اسے معاف فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے کو ایمان کے نور سے روشن کر دیا اور وہ کلمہ پڑھ کے حضور کا غلام بن گیا۔ تیری تک کے اداموں میں مرید ہو گئی۔ تو رعب ڈالا گیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن کے سینے میں۔ اچھا یہاں پہ ایک بات کہنا چاہوں گا، اگر میں اور آپ حضور کے سچے غلام بن جاتے ہیں اور حضور کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے بن جاتے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھیں، جو حضور کا سچا غلام بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کا رعب بھی ڈال دیتا ہے۔ پھر کافر اس کا نام سن کے ڈرتے ہیں۔ تو یہ کون لوگ ہوتے ہیں جب ان کے سینوں کے اندر آقا کی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ جائے۔ تو تیسری چیز حضور نے ارشاد فرمائے احلت لی الغنائم، مال غنیمت میرے لیے حلال قرار دے دیا گیا۔ پہلے نبی جو تھے جنگیں ہوتی تھیں، جو مال آتا ان کے لیے حلال نہیں تھا کافروں سے، یا یہ کہ بجلی آتی اس کو اچک جاتی، لیکن یہ حضور کی امت کے لیے سلسلہ رکھا گیا کہ جب ہم میدان جہاد میں جاتے ہیں کافروں سے جنگ کرتے ہیں، ان سے جو مال ملتا ہے مال غنیمت کے طور پہ ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ حضور کی وجہ سے ہوا۔ اور آقا کریم فرمایا کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، پہلے جتنے نبی تھے ان کو عبادت کے لیے معبد میں جانا پڑتا تھا کہ صرف مسجد میں جا کے وہ عبادت کر سکتے ہیں، لیکن فرمایا میرے لیے اللہ نے پوری زمینی مسجد بنا دی۔ اب کوئی آدمی کھیتوں میں چارہ کاٹ رہا ہے، نماز کا وقت ہو گیا اور نماز کا وقت جا رہا ہے، اس کو اجازت ہے کہ وہ وہیں پہ کھڑا کھڑا مصلی نہ بھی بچھائے، زمین کے اوپر ہی سجدہ کر لے، اللہ وہاں ہی اس کی نماز قبول فرما لے گا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کی آمد پہ پوری زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ اور پھر صرف مسجد ہی نہیں بنایا، اس کو پاک کرنے والی بھی بنا دی ہے۔ جیسے ہم پانی کے ذریعے وضو کرتے ہیں اور ہمارا جسم پاک ہو جاتا ہے، اگر پانی نہ ہو تو فرمایا مٹی پہ تیمم کر لو، اللہ پھر بھی تمہیں پاکی عطا فرما دے گا، لیکن اس کا طریقہ آنا چاہیے۔ پانی نہیں ہے یا پانی تو ہے لیکن پانی کے استعمال سے جسم کے اندر کوئی بیماری پیدا ہوتی ہے تو پھر تیمم پاک مٹی سے کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ارادہ کرنے کے بعد 2 ضربیں، ایک ضرب لگائیں زمین پہ اور چہرے کے اوپر مسح کر لیں، دوسری ضرب لگائیں ہاتھوں کو جاڑ لیں اور اپنے ہاتھوں کے اوپر مسح کر لیں۔ اگر آپ پہ غسل واجب ہے تو غسل بھی ہو جائے گا، اگر وضو کرنا ہے تو وضو بھی ہو جائے، یعنی تیمم جو ہے وہ جو پاکی وضو سے حاصل ہوتی ہے وہ تیمم سے بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے، فرمایا میرے لیے ساری مسجد بنا دی گئی، پوری زمین اللہ نے مسجد بنا دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاک کرنے والی بھی بنا دی۔ اور ساتھ ہی حضور نے 5ویں بات ارشاد فرمائی ارسلت الی الخلق کافہ، فرمایا پہلے جتنے نبی آتے تھے وہ ایک مخصوص
خطے کے نبی بن کے آتے تھے، کوئی ایک محلے کا نبی، کوئی ایک بستی کا نبی، کوئی ایک علاقے کا نبی، کوئی صرف عرب والوں کا نبی، کوئی عجم والوں کا نبی۔ فرمایا میں کسی علاقے کا نبی نہیں ہوں، بلکہ جس کا اللہ رب ہے اس کا میں محمد نبی بن کے آیا ہوں۔ ارسلت الی الخلق کافہ۔ اب وہ وقت چلا گیا کہ جو صرف انسانوں کے نبی آتے تھے، آقا کریم اسلام صرف انسانوں کے نبی نہیں ہیں، حضور جنات کے بھی نبی ہیں، حضور فرشتوں کے بھی نبی ہیں، حضور تو جانوروں کے بھی نبی ہیں، حضور درختوں کے بھی نبی ہیں، حتیٰ کہ حضور پتھروں کے بھی نبی ہیں۔ جس کا اللہ رب ہے اس کے محمد نبی بن کے آئے۔ اللہ اکبر۔ اگر میں کہتا ہوں، خوشی مناتا ہوں ربیع الاول شریف کی جب گھڑیاں آتی ہیں کہ میرے نبی آئے، تو ایک چھوٹی سی چونٹی بھی زمین پہ رینگتی ہوئی کہتی ہے مجھے بھی خوشی ہے کہ میرے نبی تشریف لائے۔ تو یہ فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ نے مجھے تمام مخلوقات کی طرف نبی بنا کے بھیجا۔ اور چھٹی بات حضور ارشاد فرمائے وختم بی النبیون، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مجھے ختم نبوت کا تاج پہنا کے بھیجا ہے۔ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اب قیامت تک میری نبوت کے ڈنکے بجتے رہیں گے۔